السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ 2 دن پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو خبر چل رہی تھی کہ لاہور میں وین ڈرائیور نے سیکنڈ ایئر کی طلبہ کو ہراساں کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جن لوگوں نے گھروں میں ڈرائیور یا گھریلو ملازمین رکھے ہوئے ہیں، اور یہی گھریلو ملازمین اکثر واقعات میں لوگوں کے گھروں کی تباہی کا موجب بنتے ہیں۔ آئے روز اس طرح کے واقعات سننے کو ضرور ملتے ہیں کہ فلاں کے گھر ملازم نے ڈکیٹی کر دی یا ملازمین ہی گھر سے ہوئی چوری کے چور نکلے۔ گھروں میں رکھے ملازمین اور ڈرائیوروں نے کئی بچوں کو سگریٹ پر لگایا۔ بہت سے ایسے بھی واقعات ہیں کہ ڈرائیوروں نے بچوں کو مختلف نشوں پر بھی لگایا۔ میرے اپنے 1-2 دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی وجہ سے سگریٹ پینا شروع کیے اور بعد میں عادت بن گئی۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ڈرائیور وغیرہ جب رکھیں تو ان کے اوپر لازمی نظر رکھیں۔ میری وکالت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سیشن کورٹ لاہور میں ایک قریبی جاننے والے وکیل صاحب کے پاس کورٹ میرج کا کیس آیا۔ ایک ڈرائیور جس کی عمر تقریباً 45 برس کے قریب تھی، کالا رنگ، تھوڑا سا موٹا، وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا کہ میں نے اس لڑکی سے کورٹ میرج کرنی ہے۔ اس لڑکی نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا تھا اور وہ لڑکی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ لڑکی معصوم بچی تھی۔ جس طرح بھی اس ڈرائیور نے اس بچی کو ورگلایا، پھسلایا، وہ عدالت لے آیا۔ بنیادی طور پر اس بچی کو گھر سے اسکول چھوڑنے آیا ہوا تھا، اور اس دوران اس نے لڑکی کو جس طرح بھی رضامند کیا، اس نے رضامند کر لیا اور وہ عدالت لے آیا کہ ہم نے کورٹ میرج کرنی ہے۔ ویسے لگتا یوں تھا کہ وہ اس بچی کا ذہن کچھ دن پہلے سے ہی بنا چکا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک ڈبہ تھا زیور والا، اور اس میں 8 سے 10 تولے زیور تھا، جس میں بالیاں، کانٹے اور باقی زیور تھا، جو وہ بچی ڈرائیور کے کہنے پر گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اور ڈرائیور کا پروگرام یہی تھا کہ کورٹ میرج ہونے کے بعد بچی کو اپنے ساتھ ہی کہیں دور لے جاؤں گا۔ جب وہ عدالت آئے تو وہ معصوم سی بچی اور دوسری طرف اس ڈرائیور کی عمر، شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی ملازم یا ڈرائیور ہے، اور بچی کو یہ ورگلا کر لایا ہے۔ وہ وکیل صاحب کے پاس اس بچی کو لے کر آ گیا اور کہا کہ ہم نے کورٹ میرج کرنی ہے۔ وکیل صاحب بھی سارا معاملہ دیکھ کر بہت حیران تھے اور اسی سوچ میں تھے کہ اب کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے کہ یہ بچی اپنے گھر واپس اپنے والدین کے پاس چلی جائے اور اس درندے سے بچ جائے۔ وکیل صاحب نے اس ڈرائیور کو اور بچی کو جوس وغیرہ پلایا اور ساتھ ان کو کہا کہ جو کاغذ ہیں آپ کے پاس وہ دے دیں۔ ڈرائیور سے وکیل صاحب نے شناختی کارڈ کی کاپی لی، اس کی تصویریں بنوائیں، اور لڑکی کے پاس فارم بے تھا، اس کی کاپی کرا کر اپنے پاس رکھ لی، اور ساتھ میز پر کچھ کاغذات رکھ لیے جس میں نکاح نامہ کا پرت بھی تھا، اور ان کا نام، پتہ وغیرہ اس پر لکھنا شروع کیا۔ ان سے طریقے سے جو ساری معلومات تھی وہ حاصل کر لی، اور ان کو اسی طرح شو کیا کہ ان کا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وکیل صاحب نے کہا کہ باقی کام آپ کا کل مکمل ہو جائے گا، آپ کو نکاح نامہ دے دیں گے، آپ کے بیانات بھی کل عدالت کے سامنے ریکارڈ ہو جائیں گے۔ آج ہم نے آپ کا کیس جو ہے وہ سارا تیار کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اس ڈرائیور کو وکیل صاحب نے پوری تسلی دی کہ کل کام مکمل ہو جائے گا تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ گزرے، اور ساتھ ڈرائیور کو کہا کہ آپ نے کل 9 بجے عدالت آ جانا ہے۔ وہ بچی نے ہاتھ میں اسکول کا بیگ پکڑا ہوا تھا، اور وہ ڈرائیور بچی کو لے کر عدالت سے چلا گیا۔ جب کورٹ کا ٹائم ختم ہوا، وکیل صاحب نے اپنے منشی کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس پتے پر جانا ہے، انصاف سے ملنا ہے جو لڑکی کے والد ہیں، ان کو یہ ساری کہانی بتانی ہے جو آج عدالت میں ہوئی ہے، اور ان کا فون نمبر بھی لازمی لے آنا۔ خیر وہ منشی جب اس پتے پر پہنچا، مغرب کا وقت تھا، لاہور کے ایک پوش ایریے میں 2 کنال کا گھر۔ اس نے گھر کی بیل دی تو ایک صاحب گھر سے باہر آئے، سفید ان کی داڑھی، جو ابھی وضو کر کے مسجد جانے کے لیے ویسے ہی گھر سے باہر آ رہے تھے۔ تو وہ منشی نے کہا کہ اس نام کے صاحب ہیں، ان سے ملنا ہے، اور ان کی بیٹی کا نام یہ ہے۔ وہ صاحب انہوں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تم کون ہو اور یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ میرا نام ہے اور یہ بچی میری بیٹی ہے۔ اس منشی نے ڈرائیور کی کاپی اور بے فارم کی کاپی دکھائی اور پوری کہانی بتائی۔ تو وہ صاحب تو بڑے غصے میں ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ ظاہری بات ہے، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ وہ منشی کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے بڑے غصے سے بات کرنا شروع کر دی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ منشی نے کہا کہ آپ کے لیے میں انجان بندہ ضرور ہوں، لیکن
جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل ایک حقیقت ہے، آپ غصہ نہ کریں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں میرے پاس آپ کی بیٹی کا بے فارم کدھر سے آیا ہے، اور یہ آپ کے ڈرائیور کے کارڈ کی کاپی ہے، یہ تصویریں ہیں، یہ میرے پاس کہیں سے آئی ہیں، اس لیے سارے ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور مزید آپ یہ وکیل صاحب کا نمبر ہے، ان سے بھی بات کر لیں۔ اور اگر آپ نے مزید یقین کرنا ہے تو صبح آپ کے ڈرائیور نے بچی کو گھر سے تو اسکول لے کر جانا ہے، لیکن یہ سیدھا کورٹ جائیں گے۔ وہ صاحب کو تو 2-3 منٹ سمجھ ہی کچھ نہ آئی اور وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ صاحب سرکاری ادارے میں 19ویں اسکیل کے آفیسر تھے، ان کے ادارے کا نام میں نے نہیں لینا۔ جب صبح بچی کے اسکول جانے کا وقت ہوا، انہوں نے مزید اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے خود بھی تھوڑے فاصلے سے اس گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا جس گاڑی پر ڈرائیور بچی کو اسکول لے جا رہا تھا۔ وہ ویسے ہی ہوا، گاڑی جا کر عدالت کی پارکنگ میں رکی تو وہ بچی کے والد بھی پارکنگ میں پیچھے پیچھے پہنچ گئے اور پھر اس ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے معاشرے میں آئے روز ہوتے ہیں جہاں پر یہ ڈرائیور ملازم اس طرح کے گناونے جرم کرتے ہیں۔ خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان ملازموں ڈرائیوروں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی اس طرح کے حادثے سے بچا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔